اللہ کی حمد و صلاۃ کے بعد درود حضور پر نور شاف یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراہ حامی بے کساں ختم الرسل مولائے کل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نور مجتبی سرور قلب سینہ تاجدار مدینہ فیض گنجینہ نور سکینہ صاحب معطر و معمبر پسینہ فیض لولاک سیاہ افلاک آقا شفیع یوم النشور اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک ارکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لامکان سید انسجام سرور لالا رخا نیر تابا سرنشین محوسا ماہ خوبا شہنشاہ حسینہ تتمہ دورہ سرخیل زہرہ جمالہ نبی الرسل ختم الرسل مولائے کل نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا وملجانا ومعوانا وحبیبنا وطبیبنا وشفیعنا ووسیلتنا واولانا وآلانا وعیالنا ومحیمنا وشفیعنا ووسیلتنا ومحمدنا وشفیعنا محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ حضور دا ذکر انج کرنا چاہیے کہ دنیا نو پتہ لگے یا نہ پتہ لگے فرشتے بھی مصطفیٰ کے ذکر پہ آمین آمین کہتے نظر آ رہے حضور پاک کے القاب اگرچہ ہماری کوئی اوقات نہیں یہ شان کیا محمد کی صفت بیان کر سکتی ہے جس محمد کے ذکر کا ذاکر خود رب کائنات ہے اس مصطفیٰ کی مدحت ہم کیا بیان کر سکتے ہیں لیکن نوجوانوں ہم محمد کی صفات کے تصدق سے اپنی اس حاضری کو خدا کی بارگاہ میں قبول کروا رہے ہیں آؤ گفتگو کی طرف چلتے ہیں خدا کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ محمد حفیظ بھائی کے درجات بلند فرمائے میزبان محفل مجلس برادر مکرم عزیزم صاحبزادہ محمد نصیر بٹی صاحب پراواں چو وڈا پراوی ہے تو شفقتاں چو بڑی شفقت بھی کرن والا ہے بڑا بھائی میرا بڑے محترم دوست آج ان کے والد گرامی اس محفل پاک کی صدارت محبت اور پیار سے کر رہے ہیں محمد نصیر بٹی صاحب جہانگیر بھائی منیر بٹی صاحب شبیر بٹی صاحب ان کے دو چھوٹے بیٹے چھوٹے بھائی ان کی فیملی قوم قبیلہ شہباز بھائی دوسرے ان کے ماموں چاچو خاندان قبیلے جتنے آئے ہیں میں ان کے نام نہیں جانتا لیکن خدا جان رہا ہے اے اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور میری عزتوں کے لائق اس محفل کی خوبصورت زینت آل نبی اولاد علی شاہ صاحب تشریف لائے علماء کرام عزتوں شفقت اور محبت فرمانے والے سٹیج کی زینت بزرگ نقیب محفل صدا خان مصطفیٰ قرہ حضرات جتنے بھی آئے ہیں اے اللہ اب ہم فکر آخرت کی بات کرنے لگے ہیں اس گفتگو مصطفیٰ کا صدقہ ہمارے دلوں کو فکر آخرت کی شمع سے روشن کر کے سچی تے پکی توبہ کرن دی توفیق عطا فرما یارو قرآن کی آیت سنیں ترجمہ آپ کی نظر اور گفتگو کی طرف چلتے ہیں اللہ فرماتا ہے اقترب للناس لوگوں قریب آ چکا ہے حسابہم تمہارا حساب وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ لیکن تم ابھی تک غفلت کی نیند میں سوئے نظر آ رہے ہو صحابی رسول حضرت سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اسی سرکار دی مجلس وچ بیٹھے سا حضور نبی کریم رحمت للعالمین شاہ مدینہ آکے دو جہاں سب نے سر اقدس جھکایا فرماتے صحابہ دوڑ کے کہ کم ابو بس ہونے کی گل ہوئی فرما قرآن نازل ہوا ہے اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلت موردون فرماتے تھوڑی دیر قبل نبی ہم بیٹھے تھے ایک اعرابی مدینے سے حضور کی بارگاہ میں آیا فرما حضور نے کھڑے ہو کے اس کے استقبال کیا سینے سے لگایا پاس بٹایا اکرام کیا جیسے ابن عساکر نے لکھا ہے آپ کی نظر کر کے بات سمیٹ کے آگے نکلے لگا ہوں فرماتے تھوڑی دیر گزری آقا سے اجازت لے کے نا اعرابی کے اندر دیہاتی نو پینڈی نے
وہ حضور کو اٹھ کے نا پنڈ اپنے ٹور گیا. حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں, عامر بن ربیہ بھی اس حدیث کے نام فرماتے تھوڑی دیر گزری وہ دیہاتی واپس آئے. میں فرماتے میں آقا دے محلے باری ملاقات ہوئی, میں نے کہندا عامر بن ربیہ ایک گل کرنا آیا. سیدنا عامر بن ربیہ رضی اللہ عنہ فرمایا بولو عرابی کیسے آئے ہو؟ کہ تمہارے محبوب کا نا استقبال کرنا مجھے بڑا پسند آیا ہے, مجھے بڑا پسند آیا ہے. یارو عزت دینا بڑا اوکھا کام جے. ہر بندہ چاہتا ہے میں عزت لما, لیکن عزت لینے کے لیے عزت دینی پڑتی ہے, عزت کرنی پڑتی ہے. یہ دربار رسالت سے آقا نے ہمیں بتایا ہے وہ خاندان, وہ قوم قبیلے, وہ چودھری دنیا جہان کے اگر چاہتے ہیں ہمیں عزت مل جائے, انہیں چاہیے مصطفیٰ کی آل اولاد اصحاب محمد کی نوکری کرو. رب کعبہ کی قسم زمانہ تمہارا نوکر ہوگا. اور میں حضرت عامر بن ربیہ فرماتے میں کہ اچھا گل کی ہے. انہوں نے کہا میں نے ایک پلاٹ لیا ہے, مکے کی وادی لی ہے, مدینے میں جو سب سے مہنگی وادی ہے. حضرت عامر بن ربیہ نا عامر بن ربیہ رضی ان کول بلایا, کول بلا کے نا محبت وانڈ کے فرمان لگے یار میری کی گل سننا, میری گل سننا. عشق تے اگ دوئیں برابر پر عشق دا سیگ ودیرا, اگ تے ساڑے ککھ تے کانے عشق ساڑے تن میرا. اور لوگو اگ تے دارو نی تے پانی اور دسو عشق تے دارو کیڑا. بلے شاہ اتھے کچھ نہیں ہوں سجدہ جتھے عشق نے لایا تیرا. عامر بن ربیہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں حضور پاک پہ نا قرآن نازل ہوا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت موردون. اپنا پلاٹ واپس لے جا, حضور نو پلاٹ دی لوڑ کوئی. حضرت عامر بن ربیہ فرماتے میں نے کہا واپس لے جاؤ, قرآن نازل ہو چکا ہے. حضور پاک تعلیم فرما رہے دنیا کی دولت سے محبت نہ کرو, دنیا کی دولت سے محبت نہ کرو. اور کسی نے کیا خوب لگا ہے, چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے, چراغوں سے نہ پوچھو باقی تیل کتنا ہے, نہ پوچھو سانسوں سے کہ باقی سانس کتنے ہیں. کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے پوچھ کہ اگر ہو نیک اعمال تو کفن میں سکون کتنا ہے. اور کسی نے کیا خوب لکھا ہو, کہتا میں رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے جب نکلا, ایک دن شام میں نکلا, میں بہت ارمان تھے میرے دل میں. ایک طرف جنگل کی جھاڑیاں تھی اور دوسری طرف پرانے قبرستان تھے, اور آنے لگے چلتے چلتے خیال میں آیا, ٹھوکر لگی پوسیدہ ہڈیوں کو, تو جواب آیا اکڑ کر نہ چل, ہم بھی تیری طرح پہلے کچھ انسان تھے. یارو سوچے انسان کی. اور مولا علی فرماتے میرا گزر قبرستان سے ہوا, ادھر میری طرف فرماتے میرا گزر نہ قبرستان سے ہوا. میں قبرستان والوں سے خطاب کر کے کہا قبر والوں یارو آج تو ہم نے قبروں کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے, قبرستان جانا چھوڑ دیا ہے یارو. حضرت مولا کائنات فرماتے میں نے قبرستان والوں سے پوچھا قبر والوں تمہارا حال کیا ہے؟ انہوں نے کہا علی کفن پھٹ چکے ہیں, ہڈیاں پوسیدہ ہو چکی ہیں, اور ہماری بیویوں نے اور نکاح کر لیے ہیں, ہمارے بچے ہمیں بھول چکے ہیں. یارو جب کوئی دنیا سے جاتا ہے 3 دن 10 دن مہینہ 40 دن کے بعد 40واں ہوتا ہے, سکے پرا بھول جاندے نے, سکے پیو ماں بھول جاندے نے, پھر سال گزرتے ہیں, سالانہ ختم ہوتے ہیں, اور یوں ہی ایک دن انسان اپنے مرنے والوں کو بھلا دیتا ہے. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا نے ایک پیغام دیا ہے, فرمایا اگر چاہتے ہو تمہارا ذکر زندہ رہے, تمہاری یادیں زندہ رہیں, تمہاری باتیں زندہ رہیں, تمہارے تذکرے زندہ رہیں, فرمایا اس کا ذکر کرو جس نے کائنات کے ذکر کو اپنا ذکر بنایا ہے. یعنی فاذکرونی اذکرکم, تم اللہ کا ذکر کرو, اللہ تمہارا ذکر کرے گا. بندے کا ذکر محدود, اللہ کا ذکر لامحدود. بندے کی سوچ متناہی, اللہ کا ذکر لامتناہی.
بندے کی اپنی عمر تک خدا کا ذکر کرتا ہے، 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال بندہ دنیا سے چلا گیا، فرمایا جب اللہ کے ذکر کی باری آتی ہے خدا اس وقت تک ذکر کرتا ہے جب تک وقت باقی رہے گا، زمان و مکان ختم ہو جائیں گے، دنیا اس کا ذکر پھر بھی کرتی رہے گی۔ داتا علی حجویری کو دیکھو، بابا فرید الدین گنج شکر کو دیکھو، ابو علی قلندر کو دیکھو، معین الدین چشتی کو دیکھو، نظام الدین اولیاء کو دیکھو، فکر آخرت۔ ایک دن حضور پاک نماز پڑھ کے مسجد نبی سے یوں نکلے، راستے میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا کاشان ایک دس تھا، دروازے پہ دستک دی، کہا بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو، کہا یا رسول اللہ سونے اکیلے ہیں کہ ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ امام غزالی نے اس واقعے کو لکھا ہے اور بڑے سنہرے انداز میں لکھا ہے، فکر آخرت میں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں۔ آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ میرے ساتھ عمران بن حسین بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدہ پاک نے عرض کی محبوبہ سونے اپنی کملی دروازے سے پکڑا دو، یا رسول اللہ میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نا چادر پکڑائی، سیدہ پاک نے سر ڈھانپا، حجرے میں چلی گئی، دروازہ کھلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمران بن حسین کو لے کے حجرہ فاطمہ الزہرا پہ پہنچے، صحن میں بیٹھ گئے۔ عمران بن حسین اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ہم بیٹھے تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے نا اندر حجرے پہ چلے گئے، بیٹی فاطمہ سے کہا بیٹی فاطمہ کیا بات ہے بیٹا، آپ کی چادر کدھر ہے؟ کہا یا رسول اللہ 4 دن گزر گئے ہیں، آپ کی بیٹی نے کچھ کھایا نہیں، یا رسول اللہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ یارو دوستو دیکھو ذرا زندگی کیسے اللہ والوں نے گزاری ہے، ان بیٹیوں کی زندگی دیکھو ذرا کیسی گزری ہے۔ اور سیدہ فاطمہ کے متعلق رضی اللہ تعالی عنہا امام حسین فرماتے اسی مائی صاحبہ جب سجدے میں جاتی نا تو عشاء کی نماز ہوتی تھی، اور جب سجدے سے سر اٹھاتی تو حجت کی نماز کا وقت ہو چکا ہوتا تھا، اور اٹھ کے فرماتی تھی بیٹا حسین اللہ نے وقت کتنا مختصر کر رکھا ہے کہ اللہ کی بندی جی بھر کے اس کی بارگاہ میں سجدہ بھی نہیں کر سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹی فاطمہ پھر علی کدھر ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں نے چادر دی ہے فدیے کے طور پر کسی یہودی کے پاس رکھ گئے، ادھار جاؤ کو ستو کوئی کھجور لے کے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، مصطفیٰ رو پڑے، آنکھوں روئے، یارو ادھر میری طرف، زندگی میں عیش و عشرت پر مشکل کام نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر اللہ کا رسول چاہے تو جبل احد سونے کا پہاڑ کر کے خدا میرے ہاتھ میں رکھ دے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دن ہے، روح سب سے بالا، وہ زینت نرالی، وہ فیشن نرالا، یوں ہی جیا کرتا ہے کیا مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نہ دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ محبوب کی آنکھوں میں نہ آنسو آ گئے، یارو ساری کائنات کا والی گھر میں بیٹی 4 دن کے لیے کھانے کو کچھ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنی بیٹی کا دکھ سنا، حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، حضور رو پڑے، آقا روئے نا، سیدہ فاطمہ کو سینے لگا کے کہا بیٹی فاطمہ، اور مصطفیٰ کا انداز تھا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب دربار رسالت میں آتی مصطفیٰ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، سیدہ کی پیشانی پہ بوسے دیتے اور سیدہ مصطفیٰ کے دست اقدس کو چوما کر یارو امام حسین امام حسن سیدہ فاطمہ حضور نے بڑی محبت کی، بڑا پیار کیا۔ سیدہ فاطمہ فرماتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا مجھے سینے سے لگا کے ابھی گفتگو کرنے لگے، خدا نے فرمایا جبریل جی رب جلیل کا محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور جا کر پیغام دے دو بیٹی فاطمہ یا رسول اللہ حکم فرماؤ کہ خدا کا پیغام آیا ہے۔ پہلی بات کی تو ام عائشہ فرماتی ہیں سیدہ پاک رو پڑی، اور جب دوسری بات کی تو سیدہ پاک مسکرا پڑی۔ حضور نے فرمایا فاطمہ بیٹی اگر چاہتی ہو تو احد پہاڑ کٹھا کر کے تیرے ہتھیلی پہ رکھ دوں۔ کہ یا رسول اللہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے
फातिमा मुस्तफ़ा की बेटी उसी पे राजी है। यारो आज अपनी बेटियों को ना तरबियत करो, अपने बच्चों की तरबियत करो, अपने बच्चों को थोड़ा समझाओ, गाइड करो। हमें मशवरे देने वाले भी बुज़दिल, हमें मशवरे देने वाले भी लालची, हमारी तरबियत करने वाले भी दीन से दूर। अगर चाहते हो औलाद की मस्त तरबियत हो जाए, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, अपने बच्चों को अल्लाह के करीब करो। यारो दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी जिंदगियां मुख्तसर सी जिंदगियां हैं और हम मुख्तसर जिंदगियों के अंदर अगर आज अपने बच्चों की तरबियत नहीं करेंगे, कल ये बच्चे फातिहा पढ़ना भुला देंगे, कल ये बच्चे हमें याद करना छोड़ देंगे, कल ये बच्चे तो क्या, ये बच्चे जनाजा उठने के साथ ही कह देंगे हमें जनाजा ही नहीं आता, हमें दुआ ही नहीं आती। अपने बच्चों को थोड़ा दीन के करीब करो। और मुझे रसूलुल्लाह का वो फरमान याद आया है जब आका ने फरमाया कोई एक कदम नहीं हटा सकेगा जब तक उससे 4 सवाल न कर लिए जाए। पहला सवाल जिंदगी कैसे गुजारी, दूसरा सवाल माल कैसे कमाया, कैसे खर्च किया, तीसरा सवाल अपनी जवानी कैसे गुजारी, आखिरी सवाल अपने इल्म पर कहां तक अमल किया। मैंने भी आपने भी इन चारों सवालों की तैयारी करनी है दोस्तों। और सैयदा फातिमा फरमाती, महबूब ने फरमाया फातिमा बेटी अल्लाह ने तुम्हें जन्नती औरतों का सरदार बना दिया है। सैयदा पाक फरमाती, मैं मुस्कुराई। यारो आले मोहम्मद की नौकरी, दुनिया में भी बादशाह, दुनिया में भी शहनशाह, कयामत के दिन आले मोहम्मद सारे जन्नती सरदारों के नौजवान, सारे नौजवानों के सरदार अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। क्यों हुसैन जन्नत दा बादशाह है, हुसैन आले रसूल लहला ए दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते हुसैन दा कोई उसूल लहला, हुसैन ज़ैनब दी अख दा तारा, हुसैन ज़हरा दा फूल प्यारा। ज़मीन बदले, ज़मान बदले, साकी बदले, मेखाना बदले, मगर न बदले। हुसैन हक तू वफाद पढ़ के उसूल लिखला, हुसैन लेड़दा शिमर दे नाले, हुसैन लतिस्ता अबू बकर दे नाले, हुसैन तिस्ता उमर दे नाले। हुसैन जालिम तो डर नहीं सकदा, ए हाथ नु करके कबूल लिख ले। हुसैन साजिद, हुसैन माजिद, हुसैन आमिल, हुसैन कामिल, हुसैन कारी ये करबला दा, हुसैन जिगरे बतूल लिख ले। ए गिनती शिनती दे रोल छड़ दे अली दा सारा घिराना पा। और मौला अली ने ना हमें एक ही बाज़ो नसीहत फरमाई थी, एक ही कब्रिस्तान में भी जाके, और वैसे फरमाया आखिरत की फिक्र करो, आखिरत की फिक्र करो। हमने आज नमाज़ें अल्लाह के हवाले, अपने करने वाले काम अल्लाह पे, अल्लाह के करने वाले काम हमने खुद संभाले। हमने अल्लाह को माना है, अल्लाह की नहीं मानी, नबी को माना है, नबी की नहीं मानी, कुरान को माना है, कुरान की नहीं मानी, माँ बाप को माना है, माँ बाप की नहीं मानी। यारो एक बात कहने लगा हूँ, माँ बाप खुदा की कुदरत का करिश्मा होते हैं। अल्लाह ने ना पूरी कायनात में बाद उस खुदा बुजुर्ग तो किस्सा मुख्तसर हजूर के, अल्लाह ने किसी को यूं नहीं कहा कि मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ माँ के अलावा। यारो हमें अपने माँ बाप से मोहब्बत करनी चाहिए, माँ बाप से प्यार करना चाहिए।